قدرت کا انمول تحفہ شہد بچوں کی بہترین نشوونما، بیماریوں میں لاجواب، دراز قد، ذہانت اور خوبصورتی جسم کے لیے بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں شہد میں رکھی ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کس طرح شہد بچوں اور بڑوں کی نشوونما کے لیے بہترین ہے اور جسم میں بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے بھی شہد کو بطور غذا اور دوا بنینو انسان کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں شہد کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ جرمنی میں شہد 100 سے زائد امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالخصوص شہد کو بچوں کی نشوونما اور صحت کے لیے انتہائی ضروری اور مفید قرار دیا جاتا ہے۔ جوں شہد پر نئی تحقیق جاری ہے، اس کے نت نئے فوائد سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں شہد کی مکھی اور شہد کے متعلق جو بیان ہے، اس میں 3 اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ شہد کی مکھی کے ٹھکانے بلندیوں پر ہوں گے۔ وہ اپنا رزق پھلوں سے حاصل کرے گی۔ اس کے منہ اور پیٹ سے مختلف طرح کا ایک مادہ خارج ہوگا جس میں شفا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جنتیوں کے کھانے اور پینے کا تذکرہ ہے، اس میں شہد کا بھی تذکرہ ہے۔ جنت کے بہترین مشروبوں میں 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے: دودھ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، شراب جو خوش ذائقہ ہوگی، شفاف پانی اور مصفیٰ شہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشروب میں نہ صرف اس کو شامل رکھا بلکہ تاکید بھی فرمائی کہ شہد کا استعمال دوا کے طور پر بھی فرمایا۔ کائنات میں شہد کو ہمیشہ آب حیات کا درجہ حاصل رہا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ شہد ایک بہترین غذا اور دوا ہے۔ اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کل کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں میں کس طرح سے فائدہ مند ہے۔ معدے کا السر۔ معدے کے السر میں کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ قبل اور سونے سے پہلے 1 سے 2 چمچ شہد کھانے سے معدے کے السر کے مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور معدے میں موجود زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور ان کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح سے گلے کے امراض میں اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی ہلکا سا نزلہ اور زکام اور گلے میں تکلیف محسوس ہو، اس کا 1 چمچ چائے میں ملا کر استعمال کریں۔ دن میں وقفے سے یہ عمل جاری رکھیں۔ شہد پینے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ شہد کے استعمال سے گلے کی تکلیف میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مزید بہتر اثرات کے لیے دن میں 3 سے 4 دفعہ نمکین پانی کے غرارے کریں۔ خون کی کمی میں شہد کا استعمال۔ انیمیا یعنی خون کی کمی۔ شہد خون بنانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اجزاء میں شامل فولاد، تانبا خون کے سرخ ذرات بڑھاتے اور اس کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طرح شہد نظام میں بہتری لاتا ہے۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہد کا استعمال دستوں یعنی موشن، قے اور معدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور اس کے استعمال سے مریض کی صحت بحال اور تندرست ہو جاتی ہے۔ گلے کی تکلیف میں مبتلا افراد کے لیے شہد بہت راحت کا باعث بنتا ہے۔ کھانسی کی روک تھام کے ساتھ ساتھ شہد ایک ایسے جراثیم کش محلول کا کام بھی سر انجام دیتا ہے جو گلے کی تکلیف میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے 1 کپ پانی میں 1 چمچ چھلی ہوئی ادرک، 1 یا 2 لیموں کا عرق اور 1 چمچ شہد مکس کریں۔ اس کو بوائل کر لیں۔ ٹھنڈا کر کے اس مکسچر سے غرارے کریں۔ اس سے گلے کی تکلیف دور ہوتی ہے اور گلے کے درد میں بھی آرام آتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے لیے یہ کس طرح لاجواب ہے۔ بچوں میں دراز قد، ان کی ذہانت میں اضافہ اور جسم خوبصورت ہوتا ہے۔
ایک جدید ریسرچ کے مطابق جن ممالک میں بچوں کی صحت کی شرح زیادہ بہتر ہے وہاں شہد کا استعمال زیادہ ہے۔ بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ کے کیڑے، خون کی کمی، ٹائیفائڈ، دست اور ایسے امراض جو مستقل لاحق ہونے کے باعث بچوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس میں ان کے قد کاٹ اور ذہن پر اثر پڑتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو شہد دودھ میں ملا کر پلانے سے بچوں میں بہت زیادہ توانائی آتی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں کو شہد کا عادی بنائیں، خصوصاً سردیوں میں جب موسم خشک ہو یا سردی جوبن پر ہو تو شہد کو بچوں کی خوراک کا حصہ بنائیں۔ جن بچوں کو یوم پیدائش سے 16 سال کی عمر تک شہد کھلایا جاتا ہے وہ دراز قد، ذہین اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بیماریوں سے مدافعت کا نظام انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ شہد کھانے والے بچے طویل عمر ہوتے ہیں۔ ماہرین طب اور نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے جسم میں بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ان کے جسم میں توانائی کی مانگ بڑھتی ہے اور توانائی کی اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو مٹھائیوں اور ٹافیوں کا عادی بنانے کی بجائے ان کو شہد کا عادی بنائیں، جس سے ان کا معدہ اور دانت خراب نہیں ہوتے، ان کے چہرے کی رنگت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ ایسے بچے چڑچڑے پن کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ بچوں کو تمام بازاری اشیاء کھانے سے دور رکھیں تو بہتر ہے بچوں کو شیر خارگی سے ہی شہد کا عادی بنائیں۔ وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کی توانائی بھی پوری ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کھانے والے بچے 90% ٹافیاں اور مٹھائیاں کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ماہرین طب اور صحت اب متفقہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو جسمانی اور دینی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ناشتے میں اور سونے سے پہلے ایک چمچ شہد دودھ میں ملا کر پلائیں۔ صحت مند بچے آپ کے سکون کا باعث بنیں گے تو مستقبل بھی روشن ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ آپ کے حسن میں کس طرح سے اضافہ کرتا ہے۔ شہد جلد کی صفائی کرتا ہے۔ شہد خشک جلد کی نمی بحال اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کیل، محاسوں یا جسمانی بو کا باعث بنتے ہیں۔ پورے جسم جلد کی صفائی کے لیے 2 چمچ شہد کو 1 چائے کے چمچ زیتون میں ملا کر استعمال کریں تو جلد بہت اچھی اور نرم ہو جاتی ہے۔ کیل، محاسوں کو ختم کرنے کے لیے شہد کو جائفل کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال اس طرح سے کریں کہ شہد اور جائفل کی یکساں مقدار کو مکس کر کے دانوں پر 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، پھر اس کے بعد دھو لیں۔ چند بار ایسا کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم سے فالتو چربی ختم کرنے کے لیے بھی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 لیموں کا رس ڈالیں اور 1 بڑا چمچ شہد مکس کریں اور صبح کے ٹائم استعمال کریں۔ کچھ دن استعمال کرنے سے جسم سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے اور جسم دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے رنگت صاف ہو جاتی ہے، جلد نکھر جاتی ہے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد معاشرے میں مفید معلومات باہم پہنچانا ہے۔ معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔